میں نے انگلینڈ میں 8 دن گزارے ہیں، 8 دن یا 10 دن گزارے ہوں گے، اور اس میں نے مطلب میرا دماغ جو تھا نا وہ ایک چیز میں پھنسا رہا کہ یار ان سوالوں کے جواب مجھے چاہیے تھے کہ آخر کیوں جو ہے تو یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ اتنی اچھی ٹیکنالوجی اور اتنا سب کچھ یوز کر رہے ہیں، یہ لوگ مطلب اتنا آگے ہیں، انہوں نے ہم پہ 100 سال حکومت کی پھر یہ چھوڑ کر گئے، آخر ایسا کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ہم آگے نہیں نکل سکتے، کیوں ہم کامیاب نہیں ہیں، کیوں ہماری جو قوم ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے، کیوں ہمارے ساتھ یہ سارے مسئلے ہیں، بے تحاشا مسئلے، اپنے اسلامک پرسپیکٹیو کو بھی بیچ میں ڈال دو، دنیا کو بھی بیچ میں ڈال دو، آخرت کو بھی ڈال دو، اور مطلب ہر چیز مکس اپ کرنے کے بعد جو فائنل میں پہنچا ہوں نا، فائنل میں ڈیسیجن میں پہنچا ہوں، فائنل سلوشن اب، اور تو بہت سے لوگ یہاں آتے بھی رہتے جاتے بھی رہتے ہیں، ابھی میں نے اس سے آگے آسٹریلیا بھی جانا ہے، کینیڈا بھی جانا ہے، امریکہ میں 5-6 بار جا چکا ہوں، تو میری جو رائے ہوگی وہ صحیح رائے ہوگی، اگر کوئی اور نیچے اپنے کمنٹس کرنا چاہتا ہے بے شک کرے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں فائنلی کہ کیوں یہ لوگ اور اس طرح کے دوسرے کنٹریز جو ہیں، یورپین کنٹریز جو ہیں وہ کامیاب ہیں، اور کیوں جو ہے ہم لوگوں کا ہمارے آئے دن مسئلے ختم نہیں ہوتے، ایک بس ساری سم اپ کرنے کے بعد ایک ہے، وہ ہے جناب، ایک ہی چیز ہے، وہ ہے ڈسپلن میں نے دیکھا ہے ہر جگہ ان کی ٹرینز اٹھا کر دیکھ لو، ٹرانسپورٹیشن ڈسپلن، ان کے کھانے کے جو سٹورز ہیں وہ دیکھ لو ڈسپلن، ان کے جو ڈیلنگ ہے، پبلک ڈیلنگ ہے ڈسپلن، ان کے جو ہیلپ لائنز ہیں ڈسپلن، ان کی جو فون کالز ہیں اس کے اوپر ڈسپلن، ان کے جو یہاں پہ ریسٹورنٹس ہیں ان کے اوپر ڈسپلن، یعنی ہر چیز کوئی بھی اٹھا کر دیکھ لو، کوئی بھی چیز، اگر کسی نے 6 بجے کی کمٹمنٹ کیا ہے ڈسپلن، اگر کسی نے کوئی بات کیا کمٹمنٹ پوری ڈسپلن کے اوپر۔ اب ہمارا کیا مسئلہ ہے، میں تم لوگوں کو وہ بتاتا ہوں ہمارا کیا مسئلہ ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے صبح کے وقت، فجر کے وقت جب الارم بولتا ہے نا تو اس کے اندر ہم نے ایک چیز فٹ کی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں سنوز، ٹھیک ہے۔ سنوز کیا ہوتا ہے؟ سنوز یہ ہوتا ہے کہ رات کو آپ نے اپنے مائنڈ کو انسٹرکشنز دی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی صبح یہ نواب کا بچہ، ارباب کی اولاد، یہ نواب جو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا، یہ نواب کا بچہ جو ہے نا، یہ جو کہ روٹیاں توڑ رہا ہے یہاں پہ گھر میں بیٹھ کے، نواب، اس کو میں کہوں گا شہنشاہی لٹ جس کو کہتے ہیں، یہ جب رات کو سوتا ہے تو یہ کہتا ہے صبح سے جو ہے نا تو میں نے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور بڑا یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، صبح جو ہے نا میں نے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے بعد جو ہے نا میں نے جانا ہے، اور اس کے بعد میں نے رننگ کے لیے جانا ہے، اور بس پتہ نہیں میں نے دنیا فتح کر لینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے موبائل فون کو آرڈر دیا ہوتا ہے کہ جی یہ جو لٹ ہے نا، یہ جو شاہجہانی لٹ، یہ جو نواب کا بچہ ہے یہ صبح اٹھے گا، لہٰذا اس کو آپ نے صبح اٹھانا ہے۔ تو صبح جو ہے نا آپ کا فون بجتا ہے، تو فون بج رہا ہوتا ہے کہ راجا جی اٹھ جائیں، نماز کا وقت ہو گیا، الارم بج گیا، اٹھ جائیں، تو اس پہ آپ کو دنیا سب سے پہلے وہاں پہ ریسرچ آپ کی کام کرتی ہے۔ ریسرچ کیا کام کرتی ہے؟ یار 8 گھنٹے جو ہے نا وہ سونا چاہیے ہمیں، 8 گھنٹے کی نیند، میں رات کو کتنا لیٹ سویا ہوں، میری 8 گھنٹے کی نیند پوری نہیں ہوئی، 8 گھنٹے کی نیند پوری نہ ہونے کے یہ نقصانات ہیں، پھر میں آفس میں صحیح طرح کام نہیں کر سکوں گا، آج رننگ کے لیے نہیں جاتا، 8 گھنٹے کی نیند میری پوری نہیں ہو رہی ہے، ایٹ لیسٹ 8 گھنٹے کی نیند تو چاہیے ہوتی ہے۔ ساری ریسرچ نا میں کہتا ہوں اسی وقت دماغ میں آ جاتی ہے۔ شیطان الٹا الگ آیا ہوتا ہے، شیطان آ کے کہتا ہے سو جا بیٹا، سو جا، ابھی ہے 15 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، بس ابھی سو جا، اور وہ آپ کانوں میں جو ہے نا وہ ڈال کے جو کہتے ہیں وہ کر کے نا وہ چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں پھر جو ہے تو الٹا سیدھا بھاگتا ہوا، پھر آپ جب روڈ پہ پہنچتے ہیں تو روڈ آپ اپنی دیکھیں، کہیں پہ آپ کو ڈسپلن نظر آتا ہے، کہیں پہ آپ کو قانون کی پاسداری نظر آتی ہے، ڈسپلن نہیں نظر آتا۔ ڈسپلن جو ہے نا وہ آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا۔ کوئی ایک چیز بتا دو یار، یہاں پہ روٹیوں والے کی دکان پہ بھی ڈسپلن ہے، یہاں پہ ہیئر ڈریسر کی دکان پہ بھی ڈسپلن ہے، میں امریکہ چلا جاؤں، انگلینڈ چلا جاؤں، یورپ چلا جاؤں، آسٹریلیا چلا جاؤں، میں آپ لوگوں کو ایک ہی بات بتاتا ہوں، ان میں اور ہم میں فرق ہے ڈسپلن کا۔
ہمیں ڈسپلن ہمارے نام پہ دیکھو، اب ٹرین کی پٹری ہے، ٹرین چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹرین چل رہی ہے، جب تک تو وہ پٹری پہ چل رہی ہے تو کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی پٹری سے اترے گی کیا ہو جائے گا، ڈسپلن ٹوٹ جائے گا۔ ڈسپلن پہ کتنی چیزیں ڈیپینڈنٹ ہو گئی۔ ابھی جس ٹرین میں آیا ہوں کم از کم 500 بندہ اس کے اندر ٹریول کر رہا تھا، اگر ٹرین کا ڈسپلن نہ ہوتا تو کتنے لوگوں کا نقصان ہوتا، 500 کا نقصان ہوتا تھا۔ اس لیے اگر ایک بندہ ڈسپلن کو فالو نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، سمندر پہ آپ جاتے ہو، سمندر کو دیکھتے ہو، اس کی لہریں آ رہی ہیں کتنے ڈسپلن سے، کلفٹن منورا آپ جاتے ہو گے، وہاں پہ ڈسپلن سے سمندر کی لہریں آ رہی ہیں بیچ پہ، اگر وہ لہر ذرا اونچی آ جائے اور ذرا اور اونچی آ جائے تو پھر کیا ہوگا، ڈسپلن ٹوٹے گا، سونامی آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کتنا خطرناک ہے، ڈسپلن کا لائف میں اتنا رول ہے نا، اتنا پکا رول ہے۔ میں آج سے ایک کمپین چلاتا ہوں، میں آپ لوگوں کو صرف ایک بات بتاتا ہوں، ایک کام کرو، دیکھو 22 کروڑ عوام ہو نا، 22 کروڑ عوام ہو تو چلو 5 کروڑ لوگ صرف جو ہے نا وہ ڈسپلن کو فالو کر لیں، 5 کروڑ لوگ ڈسپلن کو فالو کر لیں، آپ کا حکمران بھی ڈسپلنڈ آئے گا، آپ کی یہ ہلڑ بازی ختم ہو جائے گی۔ ابھی میں جس ٹرین میں آ رہا تھا نا، اس ٹرین میں لوگ ایسے چپکے ہوئے تھے، ایسے چپکے ہوئے تھے، لڑکے لڑکیاں عورتیں چپکے ہوئے تھے میرے ساتھ، جس طرح مطلب یہ جب لوگ چپکے ہوئے تھے نا، ایک بندہ بھی نہیں بولا کہ میرے ساتھ ہریسمنٹ ہوئی ہے، ایک بندے نے نہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ جس وقت ایک اسٹیشن آیا اور بالکل جمگٹا مچا ہوا تھا تو پھر اس میں سے لوگ نکل کر جو ہے نا ٹرین میں سے باہر نکلے، لوگوں نے ان کو راستہ بھی دیا، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ہریسمنٹ نہیں ہوئی، کسی کی جیب نہیں ماری گئی، کسی کا۔ اچھا، اور ایک اناؤنسمنٹ بھی ہے کہ بھئی اپنی جیبوں کا خیال کریں، ٹھیک ہے۔ کیا ہے ڈسپلن؟ جب ٹرین میں جگہ کم ہو گئی ہے نا، ایون دین ایوری ون از ڈسپلنڈ، کوئی یہ نہیں کہہ رہا تو اٹھ ابے اٹھ، ہٹ یہاں سے، چھوڑ مجھے، میں پہلے آیا ہوں تو پہلے، کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ The only thing which I have discovered is discipline۔ اگر ان قوموں کا مقابلہ کرنا ہے کسی بھی میدان میں، یار کسی بھی میدان میں، کوئی بھی میدان اٹھا لو، کوئی بھی بات اٹھا لو، پڑھائی اٹھا لو، ٹیکنالوجی اٹھا لو، روٹین اٹھا لو، اسٹیشنز اٹھا لو، گورننس اٹھا لو، ایجوکیشن اٹھا لو، کوئی بھی چیز اٹھا لو، کوئی بھی چیز لے آؤ، کوئی تو لے آؤ، ایک چیز کا نام لے لو، اینڈ پہ تمہیں ملے گا ڈسپلن۔ ڈسپلن ہماری قوم میں کہیں بھی نہیں ہے، آپ لوگ میری اس بات کے ساتھ ایگری کریں گے، اگر آپ سب میں ڈسپلن آ گیا، اس کا اتنا کردار ہے، آپ ایسا کریں نا، چاند سورج کبھی کہہ دے، قدرت اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ہمیں ڈسپلن بتاتا ہے، سورج کسی دن کہہ دے کہ میں نے نہیں نکلنا، میں تو جی آج میرا دل نہیں ہے، میں بڑا روز نکلتا ہوں، آج میرا دل نہیں ہے، مغرب سے نکل آئے تو کیا ہوگی، قیامت آئے گی، ٹھیک ہے۔ چاند کہہ دے کہ نہیں جی یہ تو میں نے نہیں نکلنا، بس میں آج تھک گیا ہوں، نہیں نہیں نہیں، ڈسپلن اللہ نے جو ان کو کہہ دیا، تو اے انسان تجھے اللہ نے کیا کہہ کر یہاں بھیجا ہے، تجھے اللہ نے کیا کہہ کر یہاں بھیجا ہے۔ جب تو صبح فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا نا تو تیری سب سے پہلی ہار وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ سکسیسفل ہونے کے لیے آپ کو لائف میں ڈسپلن لانا پڑے گا، اور اگر لائف میں ڈسپلن نہیں ہے تو آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ بحیثیت قوم ہم صرف اور صرف اس وجہ سے ناکام ہے کہ ہم میں ڈسپلن نہیں ہے۔ کل پاکستان انڈیا سے میچ آ رہا ہے، کیا ہے بھائی، ڈسپلن کی وجہ سے آ رہا ہے نا، ڈسپلن نہیں تھا اس کی بالنگ میں، ڈسپلن نہیں تھا، فل ٹاس کرا دی، فل ٹاس ڈسپلن کے خلاف ہے، فل ٹاس تو مجھے کراؤ، میں تمہیں گراؤنڈ سے باہر بال پھینک دوں، اس ایج میں بھی میں گراؤنڈ سے باہر بال پھینک دوں گا، کراؤ مجھے فل ٹاس۔ جاوید میانداد نے چھکا مارا تھا فل ٹاس پہ، تو وراٹ کوہلی کیا چنے کھا کے آتا ہے، وراٹ کوہلی گھاس کھاتا ہے، بھئی تم اس کو فل ٹاس کراؤ کہ چھکا نہیں مارے گا، کیا مارے گا؟ صرف جاوید میانداد نے اس چیز کا حق لیا ہوا کہ وہ چھکا مارے گا، یا نسیم شاہ نے اس چیز کا حق لیا ہوا کہ صرف وہ چھکا مارے گا فل ٹاس پہ؟ تم فل ٹاس کرو کہ تمہیں بھی چھکا پڑے گا، لہٰذا ڈسپلن کی خلاف ورزی جہاں ہوگی وہاں پہ ہار ہی ہار ہے، اور لاکھوں کروڑوں پاکستانی ڈیلی اس بات پہ ڈیلی ہار جاتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، وہ صبح اٹھ نہیں سکتے، وہ نواب کے بچے جو ہیں تو سوئے رہتے ہیں، الارم بجتا رہتا ہے، سنوز ہوا ہوتا ہے۔ ساری چیزوں کو سم اپ کرتا ہوں، صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، ڈسپلن۔ تمہاری لائف کی تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، اپنی لائف میں ڈسپلن لاؤ۔ تمہارے دن کا آغاز ہی ہار سے ہوتا ہے، تمہارے دن کا آغاز ہی ہارنے سے ہوتا ہے، تم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، تمہاری سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے جو تم ہار جاتے ہو، تو پھر اس کے بعد ساری رات جاگتے رہو، جس کے دیکھو عادت بنانی ہوتی ہے نا، عادت بنا لی ہوتی ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اگر وہ پیتا ہے، شراب پیتا ہے یا چرس کا نشہ کرتا ہے، شام کے وقت اگر وہ شراب نہ بھی پیے نا تو وہ ٹن ہوتا ہے، کیوں؟
عادت اور ہم نے ڈسپلن کی دھجیاں اکھاڑنے کی عادت بنا لی ہے. صرف اس ویڈیو کو دیکھنے والے 5 کروڑ لوگ اگر اپنی لائف میں ڈسپلن لے آئیں تو ہم ایز اے قوم کامیاب ہو سکتے ہیں. سی یو ان پاکستان.